لشکر کوفہ پر عذاب۔ روایت میں ہے ابن ریا نے ایک شخص کو دیکھا جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے دن کربلا میں حاضر تھا۔ کسی نے اس سے نابینا ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، ہم 10 آدمی ساتھ تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کربلا میں آئے، لیکن میں نے تلوار اور نیزے سے لڑائی نہیں کی۔ جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تو میں اپنے گھر واپس آیا اور نماز عشاء پڑھ کر سو گیا، اور عالم خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے رسول خدا بلا رہے ہیں، اٹھو اور تعمیل کرو۔ میں نے کہا، مجھے رسول خدا سے کیا کام؟ وہ شخص میرا گریبان کھینچتا ہوا رسول خدا کے پاس لے گیا۔ میں نے پیغمبر اکرم کو صحرا میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کی آستین الٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آگ کا تھا۔ وہ میرے 9 ساتھیوں کو قتل کر چکا تھا، اور جس کو بھی ضرب لگاتا تھا اس کو سر سے پاؤں تک آگ گھیر لیتی اور جلا دیتی۔ میں رسول خدا کے قریب گیا اور ان کے سامنے دو زانوں پر بیٹھ گیا۔ میں نے سلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور کافی دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، تو نے میری ہتک حرمت کی، میری عطرت کو قتل کیا اور میرے حق کی رعایت نہیں کی، اور جو کچھ کرنا چاہا وہ کر دیا۔ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے فرزند کو قتل کرنے میں تلوار نہیں ماری اور نہ نیزہ مارا اور نہ ہی تیر پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درست ہے، لیکن تو نے میرے حسین کے قاتلوں کے لشکر میں اضافہ کیا۔ میرے قریب آ۔ میں رسول خدا کے قریب گیا۔ میں نے دیکھا ایک تشت خون سے بھرا ہوا رسول خدا کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ خون میرے حسین کا ہے۔ اس کے بعد خون میرے آنکھوں پر ملا۔ جب جاگا تب سے اب تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ریفرنس مقتل لحوف سید ابن طاؤس، پیج 86۔